الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، ہر کوئی صفائی کو پسند فرماتا ہے، نماز پڑھنے جاؤ تو انسان کو پاک صاف اچھے ملبوسات میں پہن کر نماز پڑھنے جانا چاہیے، اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نئے کپڑے پہنے، اپنے آپ سے گندگی کو دور کرے، تو وہ اپنے آپ میں ایک سکون محسوس کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے، جب آپ دیکھیں نا، جب نہا کے آپ نکلتے ہیں تو اپنے ظاہری کی تمام گندگی کو دور کر دیتے ہیں، صابن سے، شیمپو سے گندگی کو بہا دیتے ہیں، اس کے بعد آپ تر و تازہ ہوتے ہیں، پھر آپ نئے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر، اور کسی بھی محفل میں جانا ہو، نماز پڑھنے جانا ہو، کسی ذکر اذکار کی محفل میں جانا ہو تو آپ جانا پسند فرمائیں گے، نہ کہ آپ گندے کپڑوں میں کوئی ایسے کچھ داغ دھبے لگے ہوئے ہیں تو آپ وہ پہن کر کہیں گے جی کہ میں آج اپنے دوست کی شادی پہ چلا جاؤں، کسی محفل میں چلا جاؤں، نماز پڑھنے چلا جاؤں، تو اس میں آپ تھوڑی سی بے چینی محسوس کریں گے، یار میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں، مجھے ایکچولی یہاں پہ آنا نہیں چاہیے تھا۔ تو اب دیکھ لیں آپ کہ آپ کا ظاہر اتنا گندا ہے تو آپ کسی محفل میں جانے سے کترا رہے ہیں، نہیں جانا چاہتے، اگر چلے گئے ہیں تو کوفت محسوس ہو رہی ہے، نہیں یار ماشاءاللہ الحمدللہ سارے لوگ اچھے ملبوسات پہن کر آئے ہوئے ہیں اور خوشبوئیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ نورانی محفل میں سارے تشریف فرما ہے، اور میں گندے کپڑے، مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، تو آپ اٹھ کر چلے جائیں گے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، بات یہ ہے کہ آپ اپنے ظاہری کو صاف رکھ کے آپ کسی محفل میں جانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کا باطن ہی گندا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ایک سوچنے کی بات ہے نا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنا ظاہر اور باطن دونوں کو صاف رکھے۔ اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ اب دیکھیں، ایک سمپل سی بات ہے کہ آپ کا ظاہر ٹھیک نہیں تھا، آپ نہیں جا سکے۔ جب آپ کا باطن غلط ہوگا تو کیا آپ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو سکیں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ کا باطن ہی غلط ہے، وہ صاف ہی نہیں ہے، اس میں بغض ہے، کینہ ہے اور نفرتیں بھری ہوئی ہیں، تو وہ لے کے آپ چلے جائیں گے، کھڑے ہوں گے، نماز پڑھیں گے، تو کیا محسوس کریں گے آپ؟ اس کے لیے سب سے پہلے چاہیے کہ اپنے باطن کو صاف کریں، اپنے دل پہ لگی ہوئی جو میل ہے اس کو دھوئیں۔ اس کے دھونے کا کیا طریقہ ہے؟ ہمارے پیارے
نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو دھو دو، جیسے وضو سے اپنے آپ کو ظاہری وضو کرتے ہو، پاک صاف ہوتے ہو، تو جب آپ قرآن پاک کی آیات پڑھیں تو اپنے باطن کو دھو دو ان سے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک نسخہ کیمیا عطا فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہم تک پہنچایا، اور اس میں موتی ہیں، موتی پروئے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وہ تعلیمات دیں کہ اس کتاب کو پڑھو، سمجھو ترجمے کے ساتھ کہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں۔ جب وہ آپ کو سمجھ آئے گی تو سمجھنے سے آپ کا باطن پاک ہوگا۔ اب دیکھیں کتنا آسان سا طریقہ ہے ہمارا باطن صاف کرنے کا، ہم اس سے غافل ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں سکون اس وقت میسر آئے گا، ہمارا دل اس وقت آرام ہوگا جب ہم اندر سے اپنے دل کو صاف کر لیں گے۔ اس میں سے اگر کوئی کسی اچھے مقام پر پہنچ گیا ہے تو اس سے جیلس نہ کریں۔ جب جیلس کریں گے تو اپنا باطن کو خراب کر دیں گے آپ۔ اس سے پیار کریں، اپنے آپ کو اس آگ میں مت ڈالیں کہ اپنے آپ کو اندر سے جلاتے رہیں کہ یار وہ اس اتنے مقام پر پہنچ گیا، میں کیوں نہیں پہنچ سکا۔ بھائی آپ بھی عمل کریں، اسلامی تعلیمات حاصل کریں، اس سے آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے دوران آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب کہاں سے کہاں تک پہنچ جائیں گے۔ آپ کے ایسے ایسے راستے کھلیں گے کہ آپ کو خود بھی علم نہیں ہوگا۔ تو بھائیو سب سے بری چیز، سب سے دیکھنا، ایک آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں، چار بندے کھڑے ہوئے ہیں، دوست کھڑے ہوئے ہیں، اس سے کہہ کہ فلاں بندہ جو ہے نا اس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، وہ فلاں تو پھر یہ ہے، تو فلاں وہ ہے، تو فلاں وہ ہے۔ ارے بھائی اس کی آپ غیبت کر رہے ہیں، اس کی برائی کر رہے ہیں، تو اگر آپ اس کے اوپر پردہ ڈال دیں گے تو اللہ رب العزت ڈے آف ججمنٹ آپ کے گناہوں کو آپ کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ کسی کی باتوں کو مت اچالیں، اس کو اچھائی بتائیں، جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں نا اس کو غیبت سے بچائیں کہ یار کہ تم ایسی حرکتیں کر رہا ہے، تم ایسی اس میں باز آ جاؤ، نہ کہ آپ اس کی باتیں دوسروں کو تک پہنچائیں جا کے۔ یہ ہے غیبت۔ اور اگر کسی میں وہ بات غیبت ہے ہی نہیں تو آپ اس کے اوپر غیبت ڈال رہے ہیں، اس کی چغلی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ چیز اس میں نہیں ہے، تو یہ تو ہے ہی بہتان۔ تو بہتان کی تو شریعت نے 50 کوڑوں کی سزا دی ہے کہ جو بہتان کسی بھی الزام تراشی کرے غلط، اس کو 50 کوڑے مارو۔ یعنی بہتان اور اس میں کتنا فرق ہے، آپ کو دیکھیں، آپ کہ آپ کسی کی چگلی لگا رہے ہیں تو وہ چگلی لگانا بھی آپ کو سخت گناہ ہے۔ تو کسی پہ الزام تراشی کر رہے ہیں تو وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کسی کی غیبت کو چھپائیں، کسی کی برائی کو چھپائیں، اللہ رب العزت کسی ایسے مقام پر آپ کو ذلیل ہونے سے بچائے گا۔ کسی کو آپ کسی محفل میں ذلیل ہونے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس کو اس سے دور رکھیں تو اللہ رب العزت اس کا اجر آپ کو دے گا، اور آپ کو کسی ایسی جگہ سے جہاں پہ آپ کی بے عزتی ہونے وہاں سے بچائے گا آپ کو۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ خام خواہ اپنے آپ کو اس میں گراتے چلے جائیں گے۔ کسی سے چغلی مت کھائیں، کسی سے جیلس مت ہوں، ہر ایک کے لیے اچھی باتیں سوچیں، ہر ایک کے لیے نیک کام سوچیں، اس کو وہ سمجھیں کہ وہ بہت اچھا ہے۔ دوسروں میں عیب نکالنے سے پہلے اپنے اندر عیب نکالیں، دوسروں کی خوبی تلاش کریں
اور اپنے ایپ تلاش کریں. کہتے ہیں نا یہ ایک انگلی کسی طرف اڑتی ہے تو باقی 4 انگلیاں وہ اپنی طرف جاتی ہیں. اللہ رب العزت میں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.